بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی وجہ سے شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے اولاد میں رکاوٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے بہترین، آسان اور مجرب ترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم گناہ کی حقیقت اور توبہ کی فضیلت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ توبہ صرف استغفار کے الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، توبہ گزشتہ اعمال پر ندامت، اصلاح اعمال کی ابتدا، گناہ کو ترک کرنے اور نیکی اختیار کرنے کا عزم اور عمل ہے۔ شہنشاہ کائنات نے مسلمانوں کی خوشحالی، سرفرازی، سربلندی کے لیے توبہ کی عام دعوت دی ہے اور فلاح کا اعلان ان ذريع الفاظ میں کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے سب کے سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رحمتوں اور نعمتوں کی انتہا ہی نہیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت توبہ ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے، موت سے پہلے اور قیامت تک اس نعمت کی عطا ختم نہیں ہوگی۔ جس نے توبہ کی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، اور جس نے توبہ سے احتراز کیا اس نے اپنی نسبت کو شیطان سے ملا لیا۔ توبہ انسان کو کفر سے اسلام میں لاتی ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف بے رہ روی سے راست پر، اور دوزخ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے بخشش کی بشارت دی ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اس قدر خوشی نہیں ہوئی جس قدر اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافر، مشرک، ظالم، قاتل، زانی، اقتدار پسند، دولت و جہ پرست، فرقہ پرست ہر نافرمان کو توبہ کرنے کی دعوت دی ہے اور عام بخشش کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کرنے والے تمام انسان گزشتہ تمام گناہ، اگرچہ وہ کیسے ہوں، کتنے ہوں، کبھی کیے ہوں، وہ بڑے ظالمانہ ہوں، لا تعداد ہوں، کسی بھی وقت سرزد ہوئے ہوں، معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ شہنشاہ کائنات کے لیے مشکل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات ہے۔ جو کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افضل ترین استغفار ہے۔ گناہ زہر آلودہ شہد کی طرح ہے جو کھانے میں شیریں مگر اثرات میں مہلک ہے۔ اس کی لذت عارضی اور فائدہ وقتی ہے اور ہلاکت دائمی ہے۔ جس طرح زہر کھانے والا بعد ازاں پریشان اور موت سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کے دل سے شہد کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے اور دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح گناہ گار شخص دنیا میں مصائب اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ گناہوں سے زندگی بدحال ہوتی ہے، رزق میں تنگی اور عمر کم ہوتی ہے۔
نیکیوں سے زندگی خوشحال ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ جب قوم کی اکثریت گناہوں اور جرائم میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ ملک اور ملت برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ خوف زدہ ہے کہ پہاڑ اس پر نہ گر جائے، اور فاجر بدکار اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی ہے اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا اور وہ اڑ جائے گی۔ ہم غور کریں، کیا ہماری ذہنی حالت مومن والی ہے یا فاجر والی ہے؟ گناہ سے ایمان کا نور مدھم پڑ جاتا ہے اور گناہ کبیرہ سے بجھ جاتا ہے۔ جس طرح روشنی کے بغیر انسان کسی راستے پر نہیں چل سکتا، اسی طرح ایمان کے نور کے بغیر انسان صراط مستقیم پر گامزن نہیں رہ سکتا، وہ بھٹک جاتا ہے اور منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے لوگ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں؟ توبہ کا حکم تمام مخلوق کے لیے ہے، اس میں کوئی مستثنی نہیں ہے۔ توبہ صرف گناہ گار کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، صالحین، حاکم اور عام مسلمان سب ہی پر توبہ کرنا لازم ہے۔ توبہ کی کئی اقسام ہیں: کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، گناہ سے توبہ، غفلت سے توبہ۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہے اور ہمہ وقت غفلت ہے۔ ہم نے ذکر الہی اور فکر آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے ذکر سے زیادہ فکر سے غافل ہیں۔ ہم ذکر سے زیادہ فکر سے غافل ہیں، نہ فکر دین ہے نہ فکر امت ہے۔ ہم خدا پرست اور ووٹ نوٹ نفس پرست زیادہ ہیں۔ ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں اور عمل کی دنیا میں خدا سے بے تعلق ہیں۔ توبہ اصلاح اعمال اور ظاہر و باطن کی پاکی کا دوسرا نام ہے۔ جب قوم توبہ کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کرتی ہے تو ملک اور ملت کو استحکام ملتا ہے اور زندگیاں خوشحال ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔ اس پاکیزگی سے مراد صرف اور صرف جسم کی پاکیزگی نہیں ہے بلکہ ظاہر اور باطن، قول و فعل، اخلاق و کردار اور دل کی پاکی ہے جو توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے کئی درجے ہیں، اس کی مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے، دل کو وسوسوں اور روحانی امراض یعنی حسد، لالچ، تکبر، بغض، ریا، کثرت کلام، شہرت سے دل کو پاک کرنا ہے۔ یہ امراض گناہوں کی بنیاد ہیں۔ ذکر الہی سے غفلت پر توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مومن کی توبہ اپنے تمام اعضاء کی توبہ اور پاکی ہے۔ حرام قول اور فعل سے بچنا، حرام رزق سے پرہیز کرنا، آنکھ سے غیر محرم کو نہ دیکھنا، کان سے لغو باتوں اور کانوں کا نہ سننا، زبان سے گالی گلوچ، بد اخلاقی نہ کرنا مومن کی توبہ ہے۔ مسلمان کی توبہ اور پاکی تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہے، یعنی وہ اپنے ظاہر اور باطن کو توبہ سے پاک کرتا ہے۔ توبہ استغفار سے رشتوں کی بندش ختم ہو جاتی ہے، اور اولاد اگر نہ ہو رہی ہو تو یہ عمل کرنے سے بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جسے ہم سمجھ نہیں پائے۔ میرے اس میں بہت سے مشاہدات ہیں، بہت سے ایسے کیسز میرے پاس آئے جن کو میں نے یہ پڑھنے کے لیے دیا، اولاد کے لیے بھی دیا، ان کو کامیابی ہوئی، اور ان کو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی ان کو بھی دیا، اس میں ان کو بھی کامیابی ہوئی۔ لیکن میں آپ کے تسکین کے لیے آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، وہ بھی انتہائی مجرب ہے۔ لیکن اس جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں توبہ کے لیے، ان پہ عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد پھر جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائیں گے۔
آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھنی ہیں، ایک ہی وقت پر پڑھنے ہیں اور ایک ہی جا نماز پر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور اسی پانی کو میاں بیوی پیتے رہیں۔ اگر اولاد کا مسئلہ ہے، اگر شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ جس کی نہیں ہو رہی ہے وہ اسی پانی کو پیتا رہے اور دعائیں کرتا رہے۔ انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ہوگی، کامرانی ہوگی اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے اور پورے یقین